عبد القدیر سوال کرتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا تو کسی حدیث میں آیا ہی نہیں، کیا ایسا کرنا شرک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے جو صحیح الاسناد روایات ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز کا صحابہ کو حکم دیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ انگوٹھے چومنا یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اس کا کام نبی علیہ السلام، اس کا تعلق نبی علیہ السلام کی محبت اور تعظیم کے ساتھ ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقاصد الحسنہ کی حدیث نمبر 1042 کے تحت لکھتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر، اس کے علاوہ مسند الفردوس دہلمی کے اندر امام دہلمی نے روایات لکھی ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کا جب نام آیا، اذان ہو رہی تھی، حضرت بلال حبشی اذان دے رہے تھے، تو اس وقت جناب صدیق اکبر نے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ موضوعات الکبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اس بات کا تعلق صدیق اکبر سے ثابت ہے تو ہمارے لیے اس بات پر عمل کرنے کے لیے سنت صدیقی کافی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سید اس میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تو جناب صدیق اکبر خلیفہ راشد ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں آپ کی سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دیگر ہمارے احناف فقہا انہوں نے اس بات کی تصریح فرمائی اور اس کو مستحب عمل قرار دیا۔ سندیں اس کی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس کے اوپر بھی 1400 سال کے ائمہ کا اتفاق ہے کہ ضعیف حدیث کی سند، جو ضعیف سند والی روایت ہے، فضائل کے باب میں مقبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ اس کی فنی حیثیت تھی۔ اب دوسری بات دیکھیے کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی علیہ السلام کی تعظیم سے ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے محبت اور آقا کریم علیہ السلام کے عشق کی وجہ سے جو بندہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عاشق رسول نہیں۔ اب اس کی سادہ مثال سمجھے، ایک بندہ انگوٹھے تو چومتا ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ ایک بندہ انگوٹھے نہیں چومتا لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ہر حرام کام سے بچتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ انگوٹھے چومنے والا افضل ہے یا یہ زیادہ عاشق رسول ہے جو انگوٹھے نہیں چومتا، یہ عاشق رسول نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک اتم درجے کی محبت کا، بلکہ آپ ترکوں کے اندر دیکھ لیں، ترکوں کے اندر آج بھی ان کا یہ انداز ہے، جب نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ یہ ان کے ادب کا ایک طریقہ ہے، حالانکہ یہ کسی حدیث سے بندہ کہ ہاں جی دکھاؤ کس حدیث میں لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھائی حدیثوں کا نہیں، یہ اس کا تعلق ادب سے ہے، تعظیم سے ہے، محبت سے ہے۔ ہمارے یہاں پہ عرف چلتا ہے انگوٹھے چومنے کا، تو یہ بھی اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، امام سخاوی نے لکھی۔ تو اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر قیامت والے دن مہریں لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، یعنی انسان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی قیامت والے دن، ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ یہ کرتا تھا، پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ یہ کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں اس وقت ہاتھ یہ بھی تو گواہی دیں گے کہ یا اللہ جب تیرے نبی کا نام آتا تھا یہ ہمیں چوم کے اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ تو آپ سوچیں اس کام کا قیامت والے دن آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہی ہوگا۔ تیسری بات، برطانیہ کے اندر آستانہ علی اشرف شریف کے فیضان یافتہ میرے بڑے عظیم محسن حضرت اللہ قاری عبد المجید صاحب نقشبندی، بہت بڑے عالم ہیں قرآن کریم کے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہماری اس طرح محفل میلاد تھی، وہاں پر میں نے گورے کو دعوت دی، وہ گورا آ گیا، محفل میلاد میری تقریر تھی، وہاں اردو میں تھی، وہ تقریر اردو یا پنجابی میں ہوئی ادھر انگلینڈ کے اندر، تو میں نے تقریر کی، خیر وہ سنتا رہا، لوگ نعرے لگاتے سبحان اللہ کہتے، وہ تقریر ساری سنتا رہا۔ تقریر سننے کے بعد نا وہ مجھے کہنے لگا مولانا مجھے تمہاری تقریر کی یا تمہارے جو تم نے کیا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، ایک بات مجھے یہ بتاؤ، یہ 10 منٹ بعد، ہر 5 منٹ بعد یہ تم ایسے ایسے کیا کرتے تھے؟ تو قاری صاحب کہنے لگے بھائی میاں یہ ہمارا اہل سنت کا ایک طریقہ ہے، جب ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری زبان پہ آتا ہے نا، ہم ان کے نام کی محبت میں اور ان کے نام کے ادب میں اور ان کے نام سے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو چوم کے آنکھوں پہ ماتھے پہ لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ہر حکم ہماری آنکھوں پر، آپ کا نام ہمارے سر ماتھے پہ، یہ ان کے ادب میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو یہ بات بتا دی، 2 سال بعد برطانیہ کی لائبریری میں مجھے وہ ملا اور سفید رنگ کی اس کی داڑھی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔
تو کہنے لگا میرا نام محمد عمر ہے، میں وہی گورا ہوں جو تمہارے میلاد کی محفل سننے ایک بار آیا تھا۔ تو ان کا آپ بھائی مسلمان کیسے ہو گئے؟ وہ کہنے لگا میں نے نا بس جب کہ وہ یہ بات سنی نا تو بس آپ کی یہ انگوٹھے چومنے والی بات مجھے مسلمان کر گئی کہ مذہب یہ کتنا عظیم مذہب ہے کہ جس مذہب کے پیروکار 14 صدیوں کے بعد اپنے آقا و مولا کے نام سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ اپنے نبی کی ذات سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ تو کہنے لگا بس آپ کا یہ عشق و محبت کا جذبہ اور یہ انداز مجھے مسلمان کر گیا، اور اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ آج ہمارے پاک و ہند میں کسی کو دیکھ لیں وہ کہیں گے یہ تو شرک ہے، کہاں لکھا ہے؟ اب وہ اس محمد عمر انگریز سے جا کے پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ اللہ نے اس عمل کی برکت سے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ کام بالکل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سند جاتی ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور جو کرتا ہے اس کے اوپر شرک و بدعت کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ آزاد کشمیر سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ میں بریلوی ہوں اور 31 سال میں بریلوی رہا ہوں، میرا بچپن اور پرورش بریلویت میں ہوئی ہے اور بریلویت کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم اس کا وہی بتا سکتے ہیں جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ مجھے اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا، مجھے ایک لطیفہ صرف یاد آ گیا۔ وہ ایک تازہ بچہ تھا 18-19 سال کا، جس طرح آج ہماری جتنی یوتھ ہے وہ اس طرح کے غامدی اور مرزا جیسے بندوں کو سن کے وہ کہتے ہیں پرانے 14 صدیوں والوں کو تو دین سمجھ ہی نہیں آیا، دین تو ہمیں سمجھا گیا۔ تو خیر وہ اسی طرح کا ایک 19-20 سال کا ایک بچہ تھا، جوان تھا، تو وہ اسی طرح کے کسی بندے کے ہاتھ لگ گیا۔ تو اس کو اس کی جماعت والے کہنے لگے بھئی تو جو ہے نا وہ پہلے مشرک تھا، تیرے ماں باپ بھی وہ ابھی تک شرک کرتے ہیں۔ شرک کیا کرتے ہیں؟ وہ اذان سے کے بعد درود پڑھتے ہیں، وہ داتا صاحب جا کے دعا کر دیتے ہیں، میلاد مناتے تو شرک ہوگا، کہتے وہ تو شرک کرتے ہیں۔ اور بیٹا تیرا نکاح بھی مشرکوں نے پڑھایا تھا، تیرے ماں باپ کا نکاح مشرکوں نے پڑھایا تھا، تو اب تجھے تیرا حق بنتا ہے تو اب توحید کا علم بلند کر۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، جا کے اپنے والد صاحب کو کہنے لگا ابا جی آپ کا نکاح پڑھایا تھا مشرکوں نے، سنیوں نے پڑھایا تھا، وہ مشرک تھے، آپ نے شرک میں زندگی گزار دی، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں آپ کا نکاح دوبارہ مسلمانوں سے پڑھواؤں گا، اپنی جماعت سے۔ وہ جنہوں نے کہا تھا پہلے سارے شرک ہیں میں ہم صحیح، اس نے کہا جی میں ان سے پڑھاؤں گا۔ تو اب سمجھدار میری اس بات کو سمجھیں گے۔ والد کہنے لگا پتر نکاح تے میں نویں سروں پڑھوا لواں گا، سوچ تیرا کی بڑھے گا۔ تو بس اسی بات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگلا سوال محمد شاہد رحیم یار خان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سند پہ سب سے پہلے تو ہم جب اس میں سے وہ پیش کرتے ہیں نا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ خاشعون وہ ہیں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث یہ تو ثابت ہی نہیں ہے عبداللہ بن عباس۔ اس کے علاوہ حالانکہ میں سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں جس کے اندر اپنا اہل حدیث کے جو حضرات کے علماء ہیں، وہابی علماء یا دیوبندی علماء، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے حوالے کوٹ کیے ہیں تفسیر ابن عباس کے، لیکن جب یہ بات آتی تو کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو آپ اپنی کتابوں میں کیوں لکھتے ہیں، ان کے حوالے کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات، اگر یہ بالکل جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، ثابت ہی نہیں، بالکل بوگس فضول، تو سعودی عرب والے حضرات نئی پریسوں سے اس کو چھپواتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل توحید تو صرف ادھر باقی بچی نا، باقی تو دنیا پہ شرک پھیلا ہوا ہے، پاکستان میں سارا شرک، تو وہ توحید پرست جعلی باتیں کیوں چھپواتے ہیں؟ یہ ہمارے کچھ سوال ہیں۔ دوسری بات، اس کی فنی حیثیت کے اوپر اختلاف ہے، اس کی سند کے راویان ہیں ان کے اوپر کچھ جرح ہے، بعض پر جرح ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ ان کی جو جرح ہے وہ حدیث پر جرح ہے، تفسیر میں جرح نہیں ہے، ان کی تفسیر قابل قبول ہوگی، حدیثی اسناد ان کی مردود اور مجروح ہوں گی۔ ان علماء نے ان سے تفسیر لی ہے، حدیث کو رد کیا ہے۔ یہ دو طرح کی علماء کی رائے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ امام مسلم علیہ الرحمہ نے مقدمہ میں اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف رکھا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف امام مسلم نے کیا ہے اصولوں کے اندر، صحیح مسلم کے مقدمہ میں، کہ مثال کے طور پہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث لینے کے لیے، حدیث صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دو راوی، یعنی ایک راوی جس سے روایت کر رہا ہے ان دونوں کا زمانہ ایک ہو اور ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہو، ایک دوسرے سے ان کا ملنا، سماع کرنا، پڑھنا پڑھانا یہ ثابت ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شرط نہیں، یہ درست نہیں ہے۔
حدیث صحیح ہونے کے لیے صرف اتنی شرط کافی ہے کہ دو راوی، ایک راوی جو اپنے استاد سے روایت کرتا ہے ان کا زمانہ ایک ہو، یعنی اس طرح عقل کے اندر یہ بات آتی ہو کہ عین ممکن ہے یہ اس دور میں ایک دوسرے سے ملے ہوں گے، اگرچہ ایک دور کا ہے دوسرا دور کا ہے، ان کا آپس کے اندر ملاقات اگرچہ ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی حدیث صحیح ہوگی۔ کیوں؟ امام مسلم فرماتے ہیں عین ممکن ہے زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس کے اندر وہ ایک دوسرے سے ملے ہوں اور لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اب اس وقت کوئی یہ کیمروں کا یا یہ واٹس ایپ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ جو بندہ عمرہ کرنے جائے وہ پہلے سیلفی، جی میں بس جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، یہ میں نے احرام باندھ لیا ہے، یہ میں اتر گیا ہوں، یہ میں خانہ کعبہ جا رہا ہوں۔ آج کل جس طرح ہوتا ہے اس طرح اس وقت تو اس طرح کے معاملات نہیں تھے، تو اس وجہ سے امام مسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ کمیونیکیشن کے ذرائع کم ہونے کی وجہ سے صرف معاصرت پر اتفاق کیا جائے گا، اور جہاں معاصرت پائی جائے گی اس حدیث کو قابل قبول مانا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ رسول کے حوالے، تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ، رب اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جتنے جہانوں کا رب اللہ اتنے جہانوں کے لیے رسول اللہ رحمت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا علاقہ بھی ایک، جتنے یعنی کائنات کے ہر ذرے ذرے میں خدا کا علاقہ اور خدا کی خدائی ہے، ہر ذرے ذرے میں رسول اللہ کی بادشاہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ایک، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ بھی ایک، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس طرح جب ہم کسی کو کہتے ہیں جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے، تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرم خود اپنی ذات کے لیے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمائی ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ مجھے یاد ہے ساہیوال کے اندر ایک جگہ چائے پینے کے لیے میں گیا، ساتھ میرے ایک ساتھی تھے، تو وہ اب سادہ سا بندہ تھا ہوٹل والا، تو جو میرا ساتھ دوست تھا اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا اللہ تے اللہ دے رسول دا بڑا ہی کرم ہے۔ میرا بڑا ایمان تازہ ہوا اس کا یہ جملہ سن کے کہ اس نے کہا اللہ تے اللہ دے رسول دا بڑا ہی کرم ہے، یعنی اس کی زبان پہ جب وہ نام لیتا تو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام لیتا، تو یہ محبت ہے اور یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ٹرم استعمال فرمائی۔ مقبوضہ کشمیر سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ اجتماعی دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے استسقاء کے لیے اجتماعی دعا فرمائی، یا آتا ہے بنی پہلی امتوں میں بھی تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی نکلے استسقاء کی دعا کرنے کے لیے۔ اس طرح یہ اجتماعی دعا کرنے میں تو کسی کا کوئی، مولانا طارق جمیل صاحب بھی کرتے ہیں رائے بینڈ کے اندر اجتماعی دعا، سال بعد سارے سیاستدان جاتے ہیں۔ اگر وہ بدعت نہیں تو سنیوں کی بھی بدعت نہیں، اگر وہ جائز ہے تو ہم بیچارے کر لیں، تو ہم غریبوں کی بھی جائز ہی رہنے دیں۔ اگلا سوال۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنا کیسا ہے؟ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنا، اس کے بارے میں علماء کرام کے اندر دو آراء پائی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنا جائز ہے، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر، سنن النسائی اور ابو داؤد کے اندر، اور 7 مصابیح السنہ امام بغوی، ان 4 کتابوں کے الفاظ کو سمیٹ کے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، اور حدیث اس باب کے اندر لکھی باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب، اس کے اندر ساری حدیثیں لکھی، اور اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں کہ نماز کے بعد ذکر کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی سینکڑوں حدیثیں۔ سوال ہے ذکر بالجہر کرنا، اس کے اندر وہ ایک روایت لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ علیہ وسلم یقول بصوتہ الاعلی، سرکار بلند آواز سے ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ سارے آگے کلمات اور بھی ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی سارے کہ آقا کریم علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے تحت اور ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ والی روایت، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد وہ جو رسول اللہ نے بلند آواز سے ذکر فرمایا تھا وہ صرف صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے،
اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں ہر اذان نماز کے بعد اونچی اونچی آواز سے ذکر ہوتا تھا، ایسے علماء فرماتے ہیں یہ نہیں، وہ تعلیم کے لیے تھا۔ لہٰذا جہاں کوئی بندہ نئی مسجد بناتا ہے، جہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ نماز کے بعد کیا کیا پڑھنا ہے، ان کے لیے بلند آواز سے ذکر کرنا تعلیم دینے کے لیے، اس کا یہ مطلب ہے حدیث کا یہ جائز ہے۔ یہ دو رائے علماء میں۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، ہمارے سلسلہ عالیہ کے اندر کسی بھی نماز کے بعد یا کوئی بھی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا، کیونکہ جناب آقا کریم علیہ السلام ایک دن گئے، رات کے وقت صدیق اکبر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ آہستہ آہستہ قرات کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام گزرے آگے، حضرت فاروق اعظم کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ نماز پڑھتے وہ اونچی اونچی پڑھ رہے تھے۔ صبح آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، پیارے ابو بکر تو آہستہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں جس کے لیے پڑھ رہا تھا نا وہ آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر تو بلند کیوں پڑھ رہا تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ رب کو سنا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ بھی سنتا ہے، لیکن اونچی اس لیے پڑھ رہا تھا شیطان قریب نہ آئے۔ تو دونوں رنگ حدیث مصطفیٰ میں پائے گئے، آقا کریم اسلام کے صحابہ میں پائے گئے۔ اگر کوئی بلند کرتا ہے وہ بھی بہتر ہے، اگر کوئی آہستہ کرتا ہے وہ بھی بہتر ہے، دونوں طریقے جائز، کسی پر تان نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بڑے صوفیاء کرام کے درگاہیں ہیں، مثلا آستان علی گوڑا شریف، آستان علی شرکپور شریف ہمارے، یا بڑے بڑے، ان کے اکثر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ نماز کے بعد ذکر بالجہر نہیں کیا جاتا، خفی ذکر کرتے ہیں۔ ساہیوال سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرما دیں۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث سیاستہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ واضح ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو وہ انشاءاللہ پھر کبھی الگ سے ہوگی۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ جواب نعت فرما دیں۔ اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اگر ان سے مطلب پوچھ لیں کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کا، پھر کہیں گے نہیں مجھے خارجی کہنے لگا مولانا صاحب نہیں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا، قرآن سمجھ نہیں آیا، میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سمجھائیں۔ کہنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، قرآن ہمیں یہ سکھا رہا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے غیب میں مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ غیب ادھر کدھر لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا۔ غیب کا لفظ عربی کا ہے اور قرآن میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں غیب کدھر ہے؟ یہاں پہ تو لفظ ہی نہیں آیا۔ نہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ میں نے کہا جی یہ مطلب آپ کے اوپر وحی آئی ہے یا آپ نے کسی حدیث سے نکالا ہے؟ نہیں اس کا مطلب نا سمجھا یوں گیا ہے۔ میں نے کہا جی آپ تو قرآن حدیث سے باہر جاتے نہیں، تو آپ نے کہاں سے سمجھ لیا؟ آپ نے کسی بابے سے، کسی مفسر سے سمجھا؟ اگر اسے سمجھا تو وہ تو امت کے بابے ہیں اور بابوں کو تو آپ مانتے ہی نہیں۔ تو خیر اس کو اس بات کا جواب نہ آیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے یا اللہ مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ اپنے والد صاحب سے 500 روپیہ کیوں مانگتے ہیں؟ جب آپ کا ٹائر موٹر سائیکل کا پنچر ہوتا ہے، کہتے ہیں ابا جی میرا ذرا پنچر لگ گیا، تو مدد مانگنے کے لیے پیسے لیتے ہیں، تو تب شرک نہیں ہوتا؟ پھر کہتے ہیں نہیں غیب میں مدد۔ میں سوال ایک کرتا ہوں، یہاں پر غیب کس کا ترجمہ ہے؟ اور غیب یہ جو آپ کرتے ہیں یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ غیب تو ہے ہی نہیں یہاں پر کسی چیز کا لفظ۔ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد تو پھر ہر کام میں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ مثلا آپ کی موٹر سائیکل پنچر ہو جائے، گاڑی پنچر ہو جائے، کہیں اگلے کو کہیں یار میری گاڑی باندھ کے آپ انٹرچینج پہ اتار دیں، تو یہ مدد مانگ لی آپ، یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ تو کہیں گے نہیں یہ شرک نہیں ہوا، اس کا مطلب اور اس کی مراد یہ ہے کہ غیب میں مدد۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرمائے۔ حضرت علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب کے والد غالباً ان کا یہ واقعہ ہے، ان کے پاس ایک خارجی آئے، خارجی نبینا تھا، اندھا تھا۔ وہ کہنے لگا تم سنی یہ جو بابوں کو مانتے ہو یہ شرک کرتے ہو، کو تم کہتے فلاں مفسر فلاں، نہیں صرف قرآن حدیث کو مانو، قرآن ڈائریکٹ پڑھو، سیدھا سیدھا پڑھو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قرآن ڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے قرآن سمجھائیں ڈائریکٹ۔ اس نے کہا جی ٹھیک۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور راستے میں سے سب سے بدترین گمراہ وہ بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے، یعنی اس سے مراد، آپ نے فرمایا نہیں مراد نہیں لینی، قرآن ڈائریکٹ سمجھنا ہے آپ نے۔
کسی مولوی کو نہیں پڑھنا اور نہ ہی چونکہ چنانچہ کا ڈائریکٹ قرآن سمجھو۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کہنے لگا حضرت صاحب یہ دیکھیں اس سے مراد ہے کہ وہ نبینا جو دین پہ نہ چلے، وہ دل کا اندھا ہے، کفر کو مانتا ہے، اس سے مراد وہ دوسرا اندھا ہے۔ آپ نے فرمایا مراد لینا تو حرام ہے، مراد لینا تو تیرے نزدیک شرک ہے، تیرے نزدیک تقلید ہے، اور وہ تو سب کچھ حرام ہے، تو تو مراد کیوں لے رہا ہے؟ خیر اس کو بیچارے کو وہ پھر بھاگ گیا اس بات پہ۔ تو آپ جتنے مفسرین کرام کو پڑھ لیں، امام طبری سے لے کر آخر تک تمام مفسرین کرام نے اس کا یہی مطلب لکھا کہ اپنے ہر کام میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جو مدد ہے وہ اللہ سے ہے۔ اب والد سے بندہ کہتا ہے 500 دے دیں، باپ کو دیا ہوا مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ مدد بالواسطہ مانگی مگر مانگی اللہ سے ہے۔ اسی طرح اور یہ انبیاء و اولیاء سے مدد، اس کا تو پہلے کنسیپٹ ہی ہماری عوام کو صحیح سمجھ نہیں آیا کہ مدد کا کیا مطلب ہے۔ جو مدد مانگتے ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ دعا بھی اللہ سے، ان کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ اس کے اوپر حقیقت و مجاز کی الگ سے میں گفتگو کر چکا ہوں، وہ آپ پورا لیکچر سن سکتے ہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ قوالی میں یہ کہنا کیسا ہے کہ خواجہ خواجگاں حامی بے کساں کر دو کرم مرشد محترم، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کیسا نے ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے میرے صحابہ جب میرے محبوب کو بلاؤ تو کہو اے نبی ہمارے طرف نظر کرم فرما دیں، تو کر دو کرم مرشد محترم، نظر کرم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی اپنے نبی کے صحابہ کو کہ میرے نبی کو کہا کرو کہ یا رسول اللہ نظر کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رہا یا رسول اللہ۔ تو یہ نظر کرم کرنے کا عقیدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری طرف ہماری دین کے معاملے میں صحیح رہنمائی فرمائیں اور ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے، یہ مطلب ہے اور یہ جائز ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ جو بھینس دودھ کے لیے رکھی ہو وہ نصاب میں شامل ہوگی یا نہیں، اور جو بھینس دودھ کے لیے نہ رکھی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو بھینس دودھ میں ہو یا نہ ہو، بھینسوں کا نصاب علیحدہ ہوتا ہے، باب زکوٰۃ الغنم والبقر والابل، یہ سارے باب فقہ اور حدیث کی کتابوں میں علیحدہ ہیں۔ یہ جو بھینسوں کی زکوٰۃ وہ علیحدہ ہے، یہ باقی زکوٰۃ دینی ہے، اس کے اندر ایک آدھی بھینس نہیں آتی، ان کی الگ سے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ استعانت غیر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کا یہی ہے کہ جو کسی بندے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، استعانت غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی کو غیر مستقل اور غیر محتاج سمجھ کر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ حرام ہے۔ یعنی ہر جس سے آپ نے مدد مانگنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا محتاج اور اللہ تعالیٰ کا ذریعہ سمجھ کے مدد مانگنی ہے، یہ جائز۔ سوال کرتے ہیں کہ مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ماتم کیا تھا، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ یہ ماتم والی روایت مسند احمد سے پیش کرتے ہیں 2020 کے اندر، اس کے اوپر 2-3 لیکچر دیے تھے، پوری نشستیں قائم کی تھی۔ ماتم کے رد میں قرآن و سنت کے دلائل، شیعہ کتب کے دلائل، اور یہ جو دلائل دیتے ہیں ان کا تفصیل سے میں عرض کر چکا، شاید وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا، محرم الحرام تک امید ہے وہ اسے اپلوڈ کر دیا جائے گا، وہ پچھلے اس کے اندر اس کا میں جواب ڈیٹیل سے دے چکا ہوں، پورا لیکچر گھنٹے کا ہوگا، اس کے اندر سارے دلائل کا رد ہوگا، یہ جو ہماری کتب سے پیش کرتے ہیں وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ انڈیا سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا دعا ہی ہے اور دعا عبادت ہوتی ہے، نیز مدد اور عبادت میں فرق واضح کر دیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا دعا ہے، دعا عبادت ہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب آپ نے والد صاحب سے جو مدد مانگتے ہیں، کسی دوست کو کہتے ہیں یار مجھے چھوڑا، مجھے لے جا، مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ آپ اس سے دعا کر رہے ہیں اور یعنی یہ دعا اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کافر ہو گئے۔ یہ بیوقوفوں والی، یہ جاہلوں والی باتیں، یہ کسی نے یہ نہیں کہ دعا اور عبادت میں فرق ہے۔ عبادت ہے کسی کو پوچھنا، دعا کسی سے مانگنا، دعا اور عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں دیکھیں فوت شدگان سے حرام ہے، زندہ سے جائز ہے، آپ نے کس قرآن کی آیت سے سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ زندوں سے مدد مانگنا تو جائز ہے، زندوں سے مدد مانگ لینا، اور مردوں سے اگر مانگو تو شرک ہو جائے گا، مجھ سے مانگنا، یہ کس قرآن کی آیت میں؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ صرف جاہلانہ طویلیں۔ کراچی سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھا کر گھمانا، کیا اس کا ذکر مسلم شریف میں کہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ حدیث شریف کی روشنی میں بتا دیں۔ انگلی کو اٹھانے کے لیے جو احادیث طیبات کے اندر طریقے آئے ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ تقریباً وہ 22 کے قریب طریقے آتے ہیں،
اتحیات کے اندر انگلی اٹھانے کے حدیثوں میں اتنے زیادہ طریقے آئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں اگر ایک طریقے پر بندہ عمل کرے تو 21 طریقوں کی مخالفت ہوگی، لہٰذا اس سے رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ثابت آئے گی. کیونکہ ایسی جو روایات آتی ہیں اصول حدیث کے محدثین کے کرام کے نزدیک، جو جرح و تعدیل کے اصول حدیث کے امام ہیں، ان کے نزدیک ایسی روایات کو مضطرب کہا جاتا ہے. ایک کے اندر اور طریقہ ہے، ایک کے اندر اور طریقہ ہے. جیسے تراویح والی روایات 8 والی پیش کرتے ہیں، اس کے راویوں کے اندر کافی اضطراب ہے. کوئی کہتا ہے 13، کوئی کہتا ہے 16، کوئی کہتا ہے 19، کوئی کہتا ہے 25، تو وہ حدیث سے رد ہو جاتی ہے. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس اصول کے مطابق فرماتے ہیں 22 طریقے ہیں. صحیح پتہ ہی نہیں ہے ایک، یعنی بالکل ایگزیکٹ نہیں پتہ کہ کون سا طریقہ بالکل صحیح ہے، حالانکہ صحیح الاسناد روایات ہیں 22 طریقے کل. تو آپ فرماتے ہیں یہ مضطرب روایت ہے. رسول اللہ کی سنت کی مخالفت سے بچتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنی انگلی کو اتحیات میں اٹھائے ہی نہ، بس ہاتھ رکھے، یہی طریقہ سنت رسول کے زیادہ لائق.